جس مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کا ایریا ہم نے برکت والا رکھا ہے. جب اللہ یہ کہے کہ میں اپنے بندے کو یہاں سے وہاں لے گیا ہوں تو اس سے مراد خواب ہوتا ہے بھائی؟ میں کہوں کہ میں آپ کو یہاں سے وہاں لے گیا تو آپ کہیں یہ تو ممکن نہیں ہے اتنی جلدی, تو میں کہوں سبحانہ, میری طاقت ہے, قدرت ہے. تو اللہ نے اس آیت سے پہلے اپنے نام کے ساتھ سبحانہ لگایا کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے. تمہیں اشکال تو ہوگا کہ وہ کیسے لے گیا بھائی, تو اللہ بتاتے ہیں وہ ہر عیب سے پاک ہے جو اپنے بندے کو تھوڑے سے حصے میں لے گیا. یہ بات جناب پروفیسر غامدی صاحب کو سمجھ میں چونکہ نہیں آتی. یہ لوگ ویسے قرآن کا بہت نام لیتے ہیں کہ ہم ابو حنیفہ کو بھی مانتے ہیں, شافعی کو بھی مانتے ہیں, مالک کو بھی مانتے ہیں, امام احمد بن حنبل کو بھی مانتے ہیں, سب قابل قبول تھے, لیکن قرآن کے مقابلے میں ان کو نہیں مانتے. پھر جو قرآن ان کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں وہ ان کے مقابلے میں نہیں ہوتا, وہ آپ کی اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے جو آپ ان ائمہ کے مقابلے میں پیش کر کے عوام کو سیدھے راستے سے ہٹا رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن ایک وہ ہے جو ان ائمہ نے سمجھا اور ایک وہ ہے جو میں اور آپ سمجھتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ قرآن کو مت فالو کریں, ان ائمہ کو فالو کریں, نہ 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 نہ. ہم کہتے ہیں کہ قرآن کو آپ اپنی سمجھ کے مطابق فالو مت کریں. امت نے جو قرآن کو سمجھا ہے وہ آپ سے زیادہ اچھا سمجھا ہے, اس سمجھ کو فالو کریں. تو جہاں اپنے مطلب کی چیز ہوگی وہ قرآن بالکل انکار, اور جہاں دوسرے کا قرآن سے استدلال کر رہا ہوگا, جہاں اپنا مطلب نکل رہا ہوگا وہاں قرآن, جہاں دوسرے کا مطلب قرآن سے نکل رہا ہے وہاں قرآن کا انکار. تو یہ چل رہا ہے آج کل. جب بات چلی گئی ہے تو تھوڑا سا یوں بتا دوں کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ قرآن میں آگے یہ بھی تو آتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ, اے نبی ہم نے جو آپ کو رؤیا دکھایا وہ حق تھا. تو رؤیا خواب کو بھی کہتے ہیں. تو جناب پروفیسر غامدی صاحب نے رؤیا کو خواب کے معنی میں لے لیا, حالانکہ رؤیا خواب کو بھی کہتے ہیں, صرف خواب کو نہیں کہتے. رؤیا کا لفظ بتا رہا ہے کہ رؤیا رؤیت سے نکلا ہے. رؤیت کہتے ہیں دیکھنے کو, جو چیز دیکھی جائے اس کو رؤیا کہتے ہیں, جس کو ہم منظر سے تعبیر کر سکتے ہیں اردو میں, منظر, جس کو انگلش میں سین کہتے ہیں. تو جو منظر ہے, جو بھی سین ہے وہ عربی میں رؤیا کہلائے گا. خواب بھی چونکہ ایک منظر ہوتا ہے اس لیے خواب کو بھی رؤیا کہتے ہیں. یہ مطلب نہیں کہ رؤیا خواب ہی کو کہتے ہیں. تو یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو جو رؤیا دکھایا وہ برحق تھا, یہاں رؤیا سے مراد خواب نہیں ہے بلکہ یہاں منظر ہے, کیونکہ ایک منظر تھا. اب آپ اپنی طرف سے قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں, قرآن کی دو آیتوں کو ملا کے تفسیر کیوں نہیں کر رہے؟ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس لے گیا. یہاں اللہ نہیں کہہ رہے کہ خواب میں لے گیا, میں لے کر گیا ہوں اپنے بندے کو اور یہ میری قدرت ہے کہ سبحان. جب عجیب کام ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ. خواب میں جب کوئی چیز نظر آ جائے تو یہ عجیب کام نہیں ہے. خواب میں تو ایک غریب آدمی جس کے نہ میٹرک کیا ہوا, نہ کوئی بینک اسٹیٹمنٹ ہے, نہ اس کے پاس ایک دھیلے کی رقم ہے, وہ امریکہ کا وزیر اعظم بنا ہوتا ہے. اب ایک آدمی آپ سے کہے کہ اگلی دفعہ امریکہ کے صدر کے لیے مجھے سلیکٹ کیا ہے, آپ کہیں گے سبحان اللہ, بھائی بڑی بات ہے. لیکن اگر وہ کہے میں نے خواب میں سلیکٹ ہوا ہے تو آپ کہیں گے سبحان اللہ, کہیں گے اچھا ہے, خواب تو اچھے آنے چاہیے, ٹھیک ہے. قرآن کہہ رہے سبحان الذی, بڑی قدرت والی ہے وہ ذات. عقل سے بعید ہے کہ رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ ہو کے آ جائیں, یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں میرے لیے پاسبل ہے. بارڈر سے مراد وہ آخری شہر جہاں ترکی ختم ہو رہا ہے. تو وہاں واقعتاً میں نے یہ محسوس کیا کہ شام کی طرف سے جو ہوائیں آتی ہیں ان ہواؤں میں ایک عجیب اللہ نے خوشبو رکھی ہے, ایک عجیب سکینت رکھی ہے. استاذ محترم حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب سے میں نے عرض کیا, اس وقت میں نے کہا کہ یہاں تو بڑی عجیب ایک عجیب سی سکون ہے. انہوں نے کہا جو بھی یہاں آتا ہے اس کے کمنٹس یہاں کے بارے میں یہی ہوتے. کیوں ایسی زمین اللہ نے اس کو برکت والی؟ اس لیے کہ وہاں جتنے پیغمبر پیدا ہوئے اور جتنے پیغمبروں کی شام میں قبریں ہیں اتنے پیغمبر پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہیں. ہم لوگ ابھی ازبکستان گئے نا دورے کے لیے, ہمارا پروگرام تھا شام جانے کا
کیونکہ اگر وزٹ کرنا ہے تو مکہ اور مدینہ کے بعد سب سے بہتر جگہ کون سی ہے؟ شام. لیکن اس لیے نہیں گئے کہ حالات ایسے ہیں نا, وہاں گئے تو پھر واپس پتہ نہیں آئے نہ آئے, اور واپس آئیں تو پھر وہ ایک ایجنسیاں پوچھتی رہیں گی کیوں گیا تھا بھائی. اب اس کو کون سمجھایا کہ ہم ویسے ہی گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ میں برکت پیدا کی. کیوں؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کا مسکن, جنہوں نے اللہ کے لیے بڑی قربانیاں دیں, بت پرستی والے ماحول میں آنکھیں کھولیں اور بت پرستی کے خلاف آواز بلند کی. ہم دیکھتے ہیں جو لوگ غیر مسلم ہیں اپنے والدین کی وجہ سے پوری زندگی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑتے. تو جہاں باپ اور ماں بھی غیر مسلم ہو اور سارے ماحول بتوں والا ہو, وہاں ایک نوجوان کھڑا ہو کر آواز لگائے کہ یہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے خدا ہیں, میں ان کے سامنے نہیں جھک سکتا. لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو, میں ان پتھروں سے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا. یہ بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے. آگ میں ڈال دیا گیا, پھر نکلے, پھر اللہ نے خود بھی بہت آزمایا آپ کو. جب بچہ 7 سال کا ہوا اللہ نے کہا ذبح کر دو, لے گئے ذبح کرنے کے لیے. تو بڑی قربانیاں جب دی ہیں تو اللہ نے خوشخبریاں بھی بہت سنائیں. اسحاق علیہ السلام جو شام میں تھے, فلسطین جو ہے وہ بھی کس میں آتا ہے؟ شام میں, جس پر آج یہودیوں کا قبضہ ہے. وہ میسج ٹی وی والوں نے فلسطین سے بیت المقدس سے تراویح دکھائی ہے, تو اس تراویح کے نیچے کسی کے کمنٹ سے دیکھو یہاں بھی زور سے آمین ہو رہی ہے. تو میں نے کہا جس کو فرقواریت کی خارش لگ جائے نا, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بیت المقدس میں تراویح ہو رہی ہے سبحان اللہ, وہ یہی دیکھتا ہے کہ آہستہ ہو رہی ہے یا زور سے ہو. یہ ہے اس 15ویں صدی کے خرشیلے. خرشیلا سمجھتے ہیں؟ خارش والے لوگ, یہ ہیں 15ویں صدی کے خرشیلے. اور ویسے بھی ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جو زور سے آمین کہیں گے ان کی تو آواز آئے گی, جو آہستہ کہیں گے ان کی تھوڑی آئے گی. یہ تو جب پتہ چلے گا جب زور والوں کو ایک طرف کر دیں, آہستہ والوں کو ایک طرف کر دیں, پھر پتہ چلے گا کہ زور والے زیادہ. اور ہمارے تو یہ ساری زور سے بولنے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ خرشیلے کس نے بنایا ان کو؟ ان لوگوں نے جن کے کلپ یہ صبح و شام سنتے ہیں. تو امام حرم کے بارے میں کچھ دن پہلے ایک تصویر شائع ہوئی کہ ان کے ہاتھ یہاں تھے ناف پہ,